اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ آج میرا موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن ملکی حالات کے پیش نظر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ مسلمان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، پھر سورہ فاتحہ، اور اس میں وہ ایک بات کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نہیں تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں، تیری ہی، یہ پرٹیکولر خاص، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مسلمان جو ہے اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اور اس کے دل میں اگر کوئی خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی پہلی شرط ہے، کیونکہ مومن اور مسلمان میں تھوڑا فرق ہے، ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ حدیث جبرائیل، حدیث احسان میں یہ بات کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور آخرت اور ان ساری چیزوں پر، تقدیر کے اچھے برے پر۔ اور اسلام یہ ہے نماز پڑھنا، اسلام یہ روزے رکھنا۔ ایک بدو نے حضور سے پوچھا اسلام کیا؟ آپ نے کہا 5 نمازیں، سال بعد روزے، اور اگر توفیق دے حج اور زکوٰۃ۔ اب قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے صاحب ایمان لوگوں، اے مومنو، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ دعوت ایمان والوں کو دی جا رہی ہے، یہ دعوت کافروں کے لیے نہیں ہے، کافر پہلے ایمان لائے گا۔ تو یہ دعوت ایمان والوں کے لیے ہے کہ تم پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ کیونکہ کلمہ پڑھ لینا جو ہے نا اقرار ہے، اقرار باللسان، اور جو مسلمان ہونا ہے تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا جو کلمہ پڑھا گیا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے یہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، میری ذرا تجوید ٹھیک نہیں ہے، معاف کر دیجیے گا، میں مدرسے سے نہیں پڑھا، بہرحال اس کو برداشت کر لیجیے گا۔ تو جو چیز یہ ہے کہ جب ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، پھر اب اس کے بعد مسلمان ہونا ہے۔ اور مسلمان کیا ہونا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جیسے ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے جو دعا مانگی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ یا اللہ ہم کو مسلمان بنا دے، یعنی فرما بردار بنا دے۔ نبی ہیں، مسلمان تو ہیں، سب کچھ ہے، ایمان بھی ہے،
لیکن مسلمان کا مقصد ہے فرما بردار ہو جانا، سر تسلیم خم کر دینا، جو وہ چاہتے ہیں اللہ اور رسول اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھال دینا، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو مسلمان بنا دینا۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں، ہے الفت گہے شہادت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو یہاں یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس لیے آج جو یہ ہم پہ یہ جو ایک مصیبت آ رہی ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج سے توبہ کریں، استغفار شروع کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کا علاج ہے اس چیز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں، جتنے نفل 2 4 پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگیں اللہ سے۔ یہ علاج ہے اس کا، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس لیے یہاں ٹیکنالوجی کا آگے پیچھے ہونا، اسباب کا کم و بیش ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایمان کو اس مقام پہ لے کر آ جائے جہاں 313 کھڑے تھے۔ صرف اتنی سی بات ہے، یہ میری گزارش ہے، سب اختلافات ختم کر دیں، سیاستدان اپنے اختلافات کو ختم کریں، ملک کو اتفاق اور محبت کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جنگیں قوموں کو ساتھ لے کے لڑی جاتی ہیں، قوم کو متحد ہونا چاہیے، سب اختلاف چھوڑ دیں، سب آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، آپ ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھریں گے، ایک قوم بن کر اٹھیں گے، اور ہندوستان کا اس سے بڑے ملک کی مجال نہیں ہوگی کہ کچھ کر سکے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، مکمل ایمان رکھیں، صحیح مسلمان بن جائیں، اپنے وجود کو اس کے سامنے گرا دیں، بار بار سجدے کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اس وقت اس کا حل یہ ہے، کیونکہ جب انسان کو مصیبت پڑتی ہے تو پھر وہ اپنے کسی دوست کو یاد کرتا ہے، تو سب سے بڑا دوست اللہ ہے۔ اللہ میرا آپ کا سب سے بڑا دوست ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم اس کے کسی بھی فرمان کے مطابق نہیں چل سکے، لیکن وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے، میں سمجھتا ہوں، یہ بات میں سمجھتا ہوں، یہ کہیں لکھی نہیں ہوئی کہ اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے تو استغفار کی رے تک آدمی نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس وقت ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ سیاسی رنجشیں یہ ہوتی رہیں گی، یہ پھر بھی ہوں گی، یہ نہ ہوں گی، چھوڑیں۔ اس وقت اکٹھے ہو جائے، ساری قوم اکٹھا ہو جائے، چونکہ جس دشمن سے مقابلہ ہے وہ مکار بھی ہے، چالاک بھی ہے اور بزدل بھی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس علاج یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ آج سے اسی لمحے سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے شروع کر دیں، جتنے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، اور نمازوں میں پابندی اختیار کریں، مکمل پابندی ہر نماز میں جماعت کے ساتھ کوشش کریں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد یہ ایک چیز سمجھ لیں، یہ جملہ جن کا تعلق مجھ سے اسرائی تعلق ہے، ان کے لیے خاص طور پر
کہ ایک جملہ ہمیشہ اپنے دل اور اپنے زبان سے یاد رکھیں کہ اللہ مالک ہے اور وہی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ مالک ہے، وہی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ مالک ہے، وہی ہماری مدد کرے گا۔ میں آپ سب کو اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔